السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین، آج کی یہ خصوصی نشست علماء نظامیہ آرگنائزیشن کے ذریعے زیر اہتمام جو منعقد کی گئی ہے۔ علماء نظامیہ آرگنائزیشن کا تعلق حضرت شیخ الاسلام الحافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے مسلک اور منہج سے ہے۔ علماء نظامیہ آرگنائزیشن کی جو خصوصی نشست ہے، مشاہیر اہل سنت و جماعت کے عقائد اور ان کے اعمال عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ اس خصوصی نشست میں احقر کا عنوان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کلام حضرت بندہ نواز گیسو دراز میں۔ حاضرین محترم، یوں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت 1450 صدیوں سے مسلم ہے۔ قرآن کریم جب سے نازل ہونا شروع ہوا، متعدد مقامات پر اشارتاً اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ، آپ کے اعمال طیبہ میں صراحتاً اور تمام صحابہ کرام کے اجتماع اور آپ کے بعد تمام صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ شریعت اور ائمہ طریقت تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حاضرین محترم، خطب دکن حضرت بندہ نواز گیسو دراز سید محمد حسینی علیہ الرحمت و رضوان، جو کہ تقریباً 150 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے مختلف علوم اور فنون میں 150 سے زائد کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔ آپ کا ایک دیوان ہے، اس کا نام دیوان انیس العشاق ہے۔ اس میں آپ نے ایک فصل کے تحت 13 اشعار ذکر کیے ہیں، جس میں عقیدہ اہل سنت و جماعت کو بڑے اختصار کے ساتھ جو آپ نے پیش فرمایا وہ آپ ہی کا حق ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی پاکیزگی، تنزیہ میں آپ نے 4 اشعار پیش فرمائے ہیں۔ اس کا ابتدائی کلام یوں شروع ہوتا ہے: تعالی اللہ عن قیل وقال وعن حد ورسم والمثال۔ بالفاظ دیگر آپ نے سبحان اللہ عما یشرکون کی تشریح اور تفسیر اس مختصر میں سے شعر میں فرمائی ہے۔ پھر آپ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت اور بلندی کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں: صلاۃ والسلام علی رسول حمید احمد حسن الخصال۔ اس کے بعد آپ اجتماعی طور پر صحابہ کرام کی شان کو ایک شعر میں یوں واضح فرماتے ہیں: علی اصحابہ تسلیم عبد ذلیل خاضع ذی الابتذال۔ اس شعر میں آپ تمام صحابہ کرام لائق ادب و قابل تعظیم ہونے کا تذکرہ فرمائے ہیں۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم کی آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی تشریح آپ نے فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ مراتب صحابہ کو تفصیلاً ذکر فرمایا ہے، خصوصاً خلفائے راشدین کی جو ترتیب خلافت ہے اور ترتیب افضلیت ہے، اس کو اس شعر میں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں: صدوق صادق صدیق صدق ابو بکر امام الحق والن۔ علم بلاغت کا ذوق رکھنے والے جب اس شعر کو پڑھیں گے تو وجد کریں گے کہ آپ نے یہاں پر بلاغت کی وہ گتھیوں کو بھی سلجھا دیا ہے۔ آپ نے مبالغے کا صیغہ بھی استعمال فرمایا ہے، آپ نے یہاں پر اس میں تفضیل کا صیغہ بھی استعمال فرمایا ہے، مصدر کا بھی استعمال فرمایا ہے اور صفت کے صیغوں کو بھی استعمال فرمایا ہے۔ گویا کہ اس شعر کے ذریعے سے آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ صدیق صدوقن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، سب سچوں میں سچے اگر کوئی صحابہ میں ہے تو صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر آپ
حضرت فاروق اعظم کی شان میں یوں بیان فرماتے ہیں، ابو حفص هو الفاروق حقا وذا مستنطق من ذی الجلال۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان کریمہ ہے کہ آپ کے زبان حق ترجمان پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا ہے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے۔ اس کی تشریح آپ نے اس شعر کے ذریعے سے فرمائی۔ پھر تیسرا مصرع ملاحظہ فرمائیے، وَذُو النُّورَيْنِ عثمان بن عفان اشد الحیاء اعبد باللیالی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے مقام پر آپ نے ذکر فرمایا کہ ذو النورین عثمان بن عفان وہ ہیں جو اشد الحیاء ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من استحیت منہ ملائکۃ الرحمن کی تشریح آپ نے فرمائی، اعبد باللیالی، راتوں میں عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مصرع آپ ملاحظہ فرمائیے، ورابعہم علی زوج زہرا ولی المؤمنین اعلی الکمال۔ اس لفظ پر آپ غور فرمائیے، ورابعہم، ان چار خلفائے راشدین کی ترتیب میں چوتھے نمبر پر رابعہن علی زوج زہرا۔ حضرت بندہ نواز کی نگاہیں 1400 سالہ تاریخ کے علاوہ آپ امام شریعت بھی ہے، امام طریقت بھی ہے۔ آپ امام شریعت ہونے کے اعتبار سے ترتیب بیان فرمائے ہیں، ترتیب اول صدیق اکبر کی ہے، ترتیب ثانی فاروق اعظم کی ہے، ترتیب ثالث حضرت ذو النورین کی ہے، ورابعہم، شریعت کے امام رابع بھی حضرت علی ہیں، اور شریعت کے امام رابع بھی طریقت کی حضرت علی ہے، اور طریقت و شریعت و طریقت کی امام اول ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ ایک جہاں پر عالم ربانی ہیں اور آپ عالم طریقت بھی ہے، آپ کی نگاہیں جہاں پر آسمان کو دیکھ رہی ہیں وہاں پر اس کے بعد کے احوال کو بھی ملاحظہ فرما رہی ہے۔ گویا اس ایک شعر میں آپ نے اپنے عقیدے کو واضح فرما دیا کہ صدیق اکبر امام ظاہر بھی ہیں، صدیق اکبر امام باطن بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ورابعہ علی زوج زہرا ولی المؤمنین اعلی الکمال۔ آگے ملاحظہ فرمائیے، مزید دو اشعار آپ حضرت مولا کائنات کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الہادی هو الداعی هو الساقی وذا شیخ الشیوخ بلا احتمال۔ دیکھیے مولا کائنات میرے شیخ بھی ہے، میرے شیوخ بھی ہے، میرے ساقی بھی ہے، میرے سب کچھ ہے، لیکن افضلیت صدیق اکبر کے لیے ہے۔ میں آپ کو سب کچھ مانتا ہوں، شیوخ الشیوخ ہیں، ساقی روحانی بھی ہے، ساقی طریقت بھی ہے، لیکن افضلیت کا مقام جب آیا حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز نے صدیق اکبر کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ اخیر مصرع میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، هو الغرم الحمام لأہل الزہد لہ الخرقۃ بلا وہم الزوال۔ یقیناً طریقت کی منزلیں حضرت مولا کائنات سے جا ملتی ہیں، طریقت کا خرقہ آپ ہی کے لیے ہے، لیکن افضلیت کا خرقہ رحمت للعالمین نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ ان تمام اشعار میں یہی ہمیں ایمان اور عقیدہ آپ نے دینے کی کوشش کی ہے، رب کائنات کی عبادت کرو، رب کے بعد افضل ذات محمد عربی کی ہے، محمد عربی کے بعد تمام روئے زمین میں آپ کے تمام صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں افضل البشر صدیق اکبر ہے، جن کو آپ نے صادق صدوق فرمایا، ترتیب بیان فرمائی۔ آخر میں 3 اشعار مولا کائنات کی شان میں آپ نے بیان فرما کر سب کچھ فرما دیا کہ وہ میرے شیخ ہیں، وہ میرے مرشد ہیں، میرے ساقی ہیں، میرے والد ہیں، میرے سب کچھ ہیں، لیکن افضل البشر کا درجہ صدیق اکبر کو رب کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ ان چند کلمات کے ذریعے سے گفتگو ختم کی جاتی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما۔ مولا قیامت تک ہماری جتنی نسلیں آئیں گی ان سب کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت، خصوصاً شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ہم سب پر تا قیامت دائم و قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی صحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔